لاہور کے تاریخی بازار حسن میں ایک گلی آج بھی ایسی ہے جہاں ٹریفک کے شور میں روزانہ طبلے کی آواز، ہارمونیم کے سر اور ڈھولک کی تھاپ گونجتی ہے۔ ساز بنتے ہیں اور ان کی تیاری سے نکلنے والے سر ماضی کے ان دریچوں کو کھولتے ہیں جو کبھی بازار حسن کا رنگ تھا۔ 49 سالہ رفاقت علی اسی گلی میں ایک دکان پر طبلے بناتے ہیں۔ یہ کام میں تقریباً 30-35 سال سے کر رہا ہوں، اور ہمارے بزرگوں کا بھی یہی کام تھا۔ ہمارے بزرگوں کی لاہور میں دکانیں تھیں، یہ ان کو ریپیئرنگ وغیرہ اور نیا بنانے ہمارے بزرگوں کا نام تھا۔ طبلے سے پیدا ہونے والی آواز کی سرت اور باریکی کو ماپ کر سر کے عین مطابق ڈھالنا رفاقت علی کے لیے جیسے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گندائی وغیرہ، یہ گندائی کے بعد پھر اس کی یہ آپ تسمے دیکھ رہے ہیں، یہ ان تسموں سے ہم اس کو ٹائٹ کرتے ہیں۔ ٹائٹ وغیرہ کرنے کے بعد یہ مرحلہ اس کو سیاہی لگانے کا آ جاتا ہے۔ تو پھر ہم جس کسی سر کا بھی بنانا ہوتا ہے وہ ہم اس لوہے کے لکوڈ سے بناتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نسل در نسل منتقل ہونے والے اس فن میں باقاعدہ تربیت کا تو کوئی ادارہ نہیں، تاہم یہ ہنرمند سروں پر اسی طرح کمال رکھتے ہیں جیسے کوئی بھی بڑا گائک۔ یہ جو میں سیاہی لگا رہا ہوں، یہ کوئی بھی عام آدمی بھی لگا سکتا ہے، لیکن اس کو سمجھ کے بنانا جو ہے، یہی جو بزرگوں سے سیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے ٹیون کیا جاتا ہے۔ اس پہ دوسرا کالا ہے تو اس کی کتنی سیاہی لگے گی، یا چوتھا سفید ہے تو اس کی کتنی سیاہی ہونی چاہیے، وہ اس کے سر کے حساب سے بناتے ہیں۔ جو پروفیشنل بجاتے ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس سر کا آپ بنا دیں، جیسا کہ چوتھا سفید، دوسرا کالا، چوتھا کالا، یہ سر ہیں ہارمونیم کے۔ اور یہی نہیں، رفاقت علی مہارت سے طبلہ بجا بھی سکتے ہیں۔ 16-17 دکانوں پر مشتمل اس گلی میں ڈھولک، طبلہ، دف، ہارمونیم، بانسری، ستار، سارنگی اور گٹار نہ صرف تیار ہوتے ہیں بلکہ بیچے بھی جاتے ہیں۔ محمد امین کی روزی بھی اسی گلی سے وابستہ ہے۔ وہ ہارمونیم بناتے ہیں اور اس کام میں انہوں نے ایک عمر گزار دی ہے۔ مجھے 40-45 سال ادھر ہی ہو گئے کسی جگہ۔ 40-45 سال پہلے جب آپ نے یہ کام شروع کیا تھا، اس وقت کیا منظر تھا اس جگہ کا؟ اس ٹائم بہت زیادہ کام تھا، اس کا ہارمونیم کا بہت کام تھا۔ اس ٹائم تو مارکیٹ جو ایسے چلے ختم بھی ہو گئی تھوڑی سی، تو اس ٹائم بہت کام تھا، مرمتیں بھی کرتے تھے، نئے بھی بناتے تھے، تو بہت کام تھا۔ اس ٹائم جو ہے کام ذرا بہت کم ہے۔ وقت گزرا، بازار حسن کی رونقیں ماند پڑی اور موسیقی میں جدت کی آمیزش نے خریداروں کی نوعیت بھی بدل دی۔ جب بھی گٹار آپ کو رکھنی ہے نا، اس کو ایسے رکھنا ہے۔ بس گٹار کی شروع سے ذرا ایک تھی بینڈ شینڈ دیکھ کے ذرا ایک فیلڈ ڈیولپ کرنے کا دل کرتا تھا کہ بھائی گٹار ہی بجائیں۔ ایچ کالج میں پڑھتا ہوں۔ آج کل جو گٹار ہی اتنا زیادہ، اور تو کوئی انسٹرومنٹ ہے نہیں اس طرح کے۔ ہم یہاں پہ نا گٹار لینے کے لیے آئے ہیں۔ گٹار لینے کے لیے آئے ہیں، کیا کریں گے گٹار کا؟ سیکھنا ہے ابھی تو، شوقیہ طور پہ۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں اسکول جاتا ہوں۔ اور اگر شوقیہ خریدنے والوں میں بھی صرف گٹار ہی مقبول ترین ہے تو باقی سازوں کو کون پوچھتا ہے؟ طالبان حکومت کے بعد افغانستان میں جب میوزیکل انسٹرومنٹ کا کام شروع ہوا تو وہاں پہ ان کی روایت کے مطابق شاید طبلہ ان لوگوں میں زیادہ مقبول ہوگا، تو طبلہ یہاں سے جتنا طبلہ یہاں بنتا ہے تو وہ اس کا 90-80% جو ہے وہ افغانستان جاتا ہے۔ 10-15 سال ہو گئے جب سے لگاتار مال جا رہا ہے افغانستان، میرا پہلے نہیں جاتا تھا۔ 10-15 سال جب سے کام بہت مال جانا شروع ہو گیا۔ ہم تو خیر کم بیچتے ہیں، لوگ کافی دکانوں والے جو ہیں وہ ڈف وغیرہ بیچتے ہیں، بہت جا جاتی ہے، ڈف جاتی ہے، طبلہ جاتا ہے اور ہارمونیم جاتا ہے، بس یہ 3-4 چیزیں جاتی ہیں۔
तो क्या इसका मतलब बाजार हुस्न में गाना बजाना बंद हुआ लेकिन साजिंदों के कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ा? पहले इस तरह बहुत कम लोग बनवाते थे, लेकिन अब आके लोग बहुत ज़्यादा, शायद दुनिया बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए ये काम भी बढ़ता जा रहा है। यानी आपका मतलब है कि अब ये जो गली है बाजार हुस्न की, जहाँ पे इस वक्त आप ये काम कर रहे हैं और शुरू से यहीं पे चला रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे ज़्यादा हो गई हैं दुकान? ज़्यादा नहीं है, वही दुकानें हैं, लेकिन ज़रा दुकानें बढ़ गई हैं, बड़ी हो गई हैं, कारोबार थोड़ा वसी हो गया। बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं हमारे पास, कोई इधर से आ गया, पिंडी से आ गया, कोई पिशावर से आ गया, कोई इंग्लैंड से आया, जैसे कोई ना कोई चीज़ लेके ही जाता है यहाँ से, बस मार्केट के हिसाब से, कि वो मार्केट है ना बहुत बड़ी हमारी। और दहशतगर्दी की फैलती हुई वबा ने इस कारोबार को कितना लपेट में लिया है? नहीं, खौफ तो सभी जगहों पे है, नुकसान किसी का भी हो या कहीं भी ऐसे मसले हों तो दुख तो होता है। पर अल्लाह ने बचाया है, चलो वो बुरा समझते हैं इस काम को ना, वो जो तालिबान वगैरह जो है ना वो बहुत बुरा समझते हैं, पर वो अफगानिस्तान पे माल क्यों जाता है? अगर ये बुरा समझते हैं तो वो माल पठान आते हैं ले जाते हैं, इतना माल उधर जाता है अफगानिस्तान, तो उनका कोई मुल्क होगा जहाँ पे बचते होंगे, हमें तो पता नहीं, नाम गए कभी। बाजार हुस्न में साजिंदों वाली ये गली मौसीकी के आलात की मुरम्मत के लिए भी इनफरादी हैसियत रखती है और कई नौजवानों के लिए जरिया मुआश भी है। मुझे 4-5 साल हो गए हैं। हारमोनियम का सेट लगाता हूँ मैं, गिटार को तारें वगैरह डाल लेता हूँ, कस्टमर से बात कर लेता हूँ। तो ये कितनी मजदूरी होती है इसकी जो आप काम कर रहे हैं? इसकी मजदूरी नहीं, मैं तनख्वाह लेता हूँ, 10,000 रुपये तनख्वाह लेता हूँ महीने की। लाहौर का बाजार हुस्न तो नहीं रहा, लेकिन विरसे में अपनी एक गली छोड़ गया है जो ना जाने कब तक कायम रहे। नुखबत मलिक, BBC, लाहौर।